بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، آج ہم آپ کے سامنے کل جو قاعدہ پیش کیا تھا اسی قاعدے سے جڑے ہوئے بعض دوسرے چھوٹے چھوٹے قاعدے، ان میں سے ایک قاعدہ ذکر کریں گے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے جو قاعدہ ذکر کیا تھا فقہی قاعدہ وہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یہ ایسے ہی آپ کو عربی میں یاد ہو جانا چاہیے، الیقین لا یزول بالشک، یقین یہ شک سے زائل نہیں ہوگا۔ یقین کسی بھی شک کی بنیاد پر، آنے والے کسی بھی شک کی بنیاد پر، ہونے والے کسی شک کی بنیاد پر یقین کو چھوڑا نہیں جا سکتا، بلکہ یقین پر ہی ہمارا عمل رہے گا۔ اور یہ جو شک کا معاملہ ہو گیا ہے اس کے تعلق سے اس شک کو ہی ہم ہٹا دیں گے، اس شک کو ہی ختم کریں گے، اس شک پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کی میں نے کئی مثالیں، دلیلیں بھی آپ کے سامنے پیش کی، مثالیں بھی ہم نے کئی ایک آپ کو دی۔ اس کا تعلق جو ہے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کل آپ کو کہ دین کے، ہماری شریعت کے بہت سارے مسائل سے اس کا تعلق ہے، یہاں تک کہ اسلامی کورٹ ہو اور اسلامی جج ہو تو جو ججمنٹ آتا ہے کسی بھی مسئلے میں تو اس میں بھی اس قاعدے کو بہت زیادہ عمل میں لایا جاتا ہے۔ اب جو ہے اگر معاشرے میں، سماج میں دو آدمیوں میں کوئی اختلاف ہو گیا، فرض کر لیجیے، اب یہ لوگ یہ کہتا کہ جو ہے کورٹ میں جائیں تو کورٹ پہ بڑا لمبا مسئلہ ہوتا ہے، اور گاؤں محلے میں اگر کوئی بڑا آدمی ہے، اس کے پاس جانکار آدمی ہے دین کا، اگر اس کے پاس جائیں فیصلے کے لیے تو اگر اس سے فیصلہ کرنا ہے تو اس قاعدے کو وہاں پر خاص طریقے سے لایا جاتا ہے اور اس قاعدے کے مطابق فیصلہ بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس قاعدے کی ہمیں اپنی زندگی میں بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، قدم قدم پہ ضرورت ہوتی ہے، گھر کے ماحول میں بھی ضرورت ہوتی ہے، سماج میں بھی ضرورت ہوتی ہے، دین کے جو عبادات ہیں ان عبادات کے عمل میں بھی ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تقریباً جو ہے دین کے مسائل میں اس قاعدے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو لیکن اس قاعدے تو آج انہیں جو سامنے پیش کریں گے۔ اصل جو کل قاعدہ پیش کیا تھا، جو میں نے آپ سے کہا ابھی کہ الیقین لا یزول بالشک، یہ جو قاعدہ کل پیش کیا تھا
इसी कायदे से एक सवाल आता है। कायदा क्या है? उर्दू में भी हमने बताया आपको कि यकीन है, अगर किसी भी मामले में हमें किसी भी चीज का यकीन हासिल है तो ये यकीन किसी भी आने वाले शक की बुनियाद पर ये यकीन खत्म नहीं होगा, यानी हम इसी यकीन पर कायम रहेंगे और उसी के मुताबिक फैसला होगा। तो यकीन, शक जो है यकीन को खत्म नहीं कर सकता, यकीन को ज़ायल नहीं कर सकता। उसकी वजह से जो यकीनी बात है वो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब एक सवाल आता है कि ठीक है, अगर यकीन को शक ज़ायल नहीं कर सकता, तो अगर दूसरा यकीन आ जाए, यकीन के बाद दूसरी चीज भी यकीन के साथ साबित हो जाए, तो क्या वो यकीन को, पहले वाले यकीन को खत्म कर देगी, उस हुक्म को खत्म कर देगी और अब नया हुक्म आ जाएगा? तो क्या यकीन पहले वाले यकीन को खत्म कर सकता है या नहीं? ये खुद ब खुद सवाल जहन में आता है और उसी सवाल का जवाब है आज का वो कायदा जो हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। आज का कायदा है मा सबत बियकीन ला यर्तफ़िउ इल्ला बियकीन। मा सबत बियकीन ला यर्तफ़िउ इल्ला बियकीन। बार बार मैं ये कायदा पढ़ता रहूंगा ताकि अरबी में आपको याद हो जाए। पेपर अगर आपके पास है इसका, तो पेपर में भी बाकायदा जो है ये लिखा हुआ है कि मा सबत बियकीन ला यर्तफ़िउ इल्ला बियकीन। मा सबत बियकीन ला यर्तफ़िउ इल्ला बियकीन। तो यही पहला कायदा जो कि अल यकीन ला यज़ूल बिशक, उस कायदे से जुड़े हुए जो कायदे हैं उनमें से पहला कायदा जो हमने आपको लिख करके भेजा है वो यही है कि मा सबत बियकीन ला यर्तफ़िउ इल्ला बियकीन, कि जो चीज यकीन से साबित है, एक यकीनी दलील के साथ जो चीज भी साबित है, शरीयत का जो मसला साबित है, जो मुआमला साबित है, लेन देन के मामलात में जो मामला भी एक यकीन के साथ साबित है, ला यर्तफ़िउ इल्ला बियकीन, ये यकीनी मसला, ये यकीनी बात खत्म नहीं होगी मगर यकीन से। यानी अगर दूसरा यकीन आ जाए तो पहले वाला यकीन खत्म हो जाएगा, दूसरा यकीन पहले वाले यकीन को खत्म कर देगा। मैं आपको जो है बहुत जो है धोया कपड़ा, कपड़ा जो है धोया हुआ था, कपड़ा पाक था आपका। इस पाक कपड़ा, इसका पाक होना क्या है? यकीनी है। यकीन से ये बात साबित है कि आपका कपड़ा पाक है, जुमे का दिन है, पाक साफ कपड़ा आपने पहन रखा है, आपका कपड़ा बिल्कुल पाक साफ है। ये क्या है? यकीन है ये। अब उसके बाद मसला क्या आता है? अब देखिए यहाँ पर, अब यकीन है कि कपड़ा पाक है, अब इस यकीन को खत्म करने के लिए दूसरा यकीन अगर आएगा तभी ये यकीन खत्म होगा, वरना ये यकीन खत्म नहीं होगा। यकीन आ जाए तो खत्म हो जाएगा। हमने अपनी आंखों से ही देख लिया कि हमारे इस कपड़े पर कोई नजिस और नापाक चीज लग गई, बच्चे को लिया और बच्चे ने कपड़े पर पेशाब कर दिया। बड़ा बच्चा है, खाने पीने वाला बच्चा, उसने कपड़े पर पेशाब कर दिया, या ये कि लेट्रिन जो है उस कपड़े में लग गया। किसी को इस्तिंजे की बहुत जोर की जरूरत, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बड़ी जोर की जरूरत पड़ी, गए तो अंदर कोई था, अभी निकलने में उसको टाइम लगा, तब तक कुछ ना कुछ जो है निकल के कपड़े में लग गया। तो अब यहाँ पर वो हमारे सामने नजर आ रहा है, नजासत लगी हुई हमें नजर आ रही है। तो ये क्या है मेरे भाइयों? यकीन है ये। अब वो हमारा कपड़ा क्या हुआ? नापाक हो गया, नजीस हो गया। वो जो यकीन था कि कपड़ा पाक है,
یہ یقین اب دوسرے یقین سے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ جب یقین ہے کہ یہ کپڑا نجس ہو گیا، نجاست ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً وہ کپڑا نجس ہو گیا۔ یہ تو یہ کہا گیا، قاعدہ کیا ہے آج کا؟ ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، جو چیز یقین سے ثابت ہے وہ نہیں ختم ہوگی اور وہ اس کا حکم نہیں اٹھے گا مگر یہ کہ دوسرے یقین سے۔ یعنی اگر یقین آ جائے اس کے بعد تو پھر پہلے والا یقین ختم ہو جائے گا، وہ بالکل جو ہے قطعی بات ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہی آج کا قاعدہ ہے میرے بھائی، اس کی بھی دلائل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویسے کل جو حدیث ہم نے دلیل کے طور پر پیش کی تھی، وہی حدیث آج کے اس قاعدے کی بھی دلیل ہے، اس کے علاوہ بھی ہم بعض دلائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے ایک دو مثالیں اور آپ کے سامنے پیش کریں۔ ایک آدمی جو ہے، ابھی ہم نے نجاست کی بات پیش کی، جو ہے طہارت کی بات جو ہے پیش کی، ایک آدمی وضو کیا، اس نے وضو کر لیا، اب وہ باوضو ہے، یہ یقین ہے اسے، لیکن نماز کے لیے نکلنا ہی چاہ رہا تھا کہ ہوا خارج ہو گئی، پورے یقین ہے کہ ہاں ہوا خارج ہو گئی، وہ کوئی شک نہیں، یقین ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، تو اب اس کا وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا، وضو اس کا ٹوٹ گیا۔ میرے بھائیو ذہن میں رکھ لیجیے گا، یہی ہے کہ جو ہے یقین جو پہلے سے ہے، جو چیز ثابت ہے یقین سے، ہم نے وضو کیا، اس پر یقین تھا ہمیں، ہوا خارج ہو گئی، وہ بھی یقین ہے، تو وضو ہمارا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا معاملہ وضو کا۔ اسی طرح سے ہم نے روزہ رکھا ہے اور روزہ سورج جو ہے غروب ہو گیا، ڈوب گیا، اور سورج کے ڈوبنے کا ہمیں یقین ہے، اب یقین ہے کہ سورج ڈوب گیا، ہمارے روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، اب ہمیں فوری طور پر افطار کر لینا ہے۔ اب یہاں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، جو یقین تھا وہ یقین دوسرے یقین سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین۔ نکاح ہوا، مسجد میں سب لوگوں نے دیکھا کہ نکاح ہوا ہے دونوں کا، اب اس کے بعد جو ہے، اب جب یقین ہے کہ نکاح ہوا ہے، سب کے سامنے نکاح ہوا، مسجد میں سب نے دیکھا، اب یقین ہے کہ نکاح ہوا ہے، اب اس کے بعد جو ہے شوہر دعویٰ کرنے لگے کہ میں نے طلاق دیا ہے، یا بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے نکاح ہمارا ہوا تھا لیکن آپ نے تو طلاق دے دیا اس کے بعد۔ اب یہ دوسرا یقین ہو تو ٹھیک ہے، وہ نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن صرف شبہے کی بنیاد پر نکاح نہیں ختم ہوگا۔ یقینی بات ہے کہ ہاں اس نے طلاق دے دی ہے تو نکاح ختم ہو جائے گا، کیونکہ پہلا ایک یقین تھا نکاح ہونے کا، اب یہ دوسرا یقین ہے طلاق ہونے کا، تو نکاح ختم ہو گیا۔ جو یقین سے چیز ثابت ہے وہ دوسرے یقین سے ختم ہو جائے گی، وہ معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ پہلے بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس قبلہ تھا، تو یقین تھا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب بیت اللہ قبلہ ہے، تو اب یہ پہلے والا جو حکم تھا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس یقین کو اب دوسرے یقین نے ختم کر دیا۔ اسی سے نسخ کے مسائل بھی جو ہے، جو ہم نسخ کہتے ہیں، ہمارے بعض بھائی جو کہ اس درس میں شریک ہیں ان کے لیے، اور میں سب کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ سب لوگ بھی یہ بات سنے ہوں گے کہ شریعت کے بعض مسائل منسوخ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا حکم تھا بعد میں اسے ختم کر دیا گیا۔ جیسے گدھے کا گوشت، جو ڈنکی جسے آپ کہتے ہیں، جو ڈومیسٹک جو ہے ڈنکی ہوتا ہے، یہ جو ہے اس کا گوشت کھانا حلال تھا شروع میں، لیکن خیبر کی جنگ کے موقع پر ہجرت کے 7ویں سال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حرام ہونے کا اعلان کر دیا، تو پہلے اس کا جائز ہونا ثابت تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے حرام کر دیا اور آپ کی زبان سے اس کی حرمت کی بات نکل گئی، تو یہ بھی یقین ہے، اس یقین سے پہلا والا حکم ختم ہو جائے گا، یعنی جواز کا حکم ختم ہو جائے گا، یہ چیز حرام ہے۔ شریعت میں کچھ چیزیں تھیں جو شروع میں جو ہے جائز تھیں، شراب لوگ پیتے تھے پہلے ہی سے، تو شروع میں شراب پینے کی حرمت نہیں آئی تھی، حرام نہیں تھی، تو لوگ پیتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کر دیا، تو یہ چیز پہلے کیا تھا؟ ثابت تھا اس کا جائز ہونا، لیکن جیسے ہی اس کی حرمت آ گئی تو اب اس کا حرام ہونا بھی یقین ہو گیا، تو یہ یقین پہلے والے یقین کو ختم کر دے گا، یعنی اس کا جواز، اس کا جائز ہونا یہ ختم ہو گیا، اسی وقت کی بات ہے کہ وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ جو آج کا قاعدہ ہے وہ یہی ہے میرے بھائیو، قاعدہ کہ ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، جو یقین سے ثابت ہے تو دوسرے یقین سے ہی ختم ہوگا، شخص کی بنیاد پر وہ ختم نہیں ہوگا بلکہ دوسرے یقین سے ہی ختم ہوگا۔ میں آپ کو جو ہے اور بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے ترکے کی تقسیم میں، کوئی شخص سے انتقال کر گیا جو مال چھوڑ کے جاتا ہے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے، اس کا چھوڑا ہوا مال، تو اس کی تقسیم کا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص ہے کہیں گیا، سفر میں گیا، کسی کام سے گیا، اب وہاں جانے کے بعد اس کی خبر آنا ختم ہو گئی، نہ کوئی چٹھی لکھ رہا ہے، نہ کوئی خط لکھ رہا ہے، نہ کوئی میسج کر رہا ہے، نہ جو ہے کوئی رابطہ کر رہا ہے، نہ فون کر رہا ہے، کوئی چیز نہیں، اور ایک مدت گزر گئی، سال 2 سال 4 سال گزر گیا، ایسے ہی اس کی کوئی خبر نہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اب گھر کے لوگ آ کر کے جو ہے قاضی کے پاس، جج کے پاس، نہیں، اس کا جو بھی طریقہ ہے، اب وہ مر گیا ہوگا، اس کا طریقہ آپ تقسیم کر دو، ہمارے درمیان آ کر کے مطالبہ کریں، تو منع کر دیا جائے گا۔ کیوں کہ اس کا زندہ ہونا، جب وہ گیا تھا، ہمارے سامنے گیا تھا تو زندہ تھا، اس کی زندگی یہ یقینی چیز تھی۔ اب یہ یقین صرف یہ شبہ کی ہو سکتا ہے مر گیا ہو اسی لیے خبر نہیں آ رہی ہے اس کی، اس شبہ کی بنیاد پر اس کا جو ہے اس کی زندگی جو ثابت ہے یقین کے ساتھ، وہ جو ہے زندگی اس کی ختم نہیں مانی جائے گی، اس کی موت ہونا یہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جب تک کوئی شخص آ کر کے یہ کہہ نہ دے کہ ہاں واقعی وہ آدمی مر گیا ہے اور میں نے دیکھا اس کا جو ہے فلاں جگہ پر اس کا انتقال ہوا، وہیں کے لوگوں نے اسے دفن کر دیا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون آدمی ہے، اس لیے لوگوں نے وہیں دفن کر دیا۔ اب یقین کے ساتھ جب یہ خبر آ جائے گی تبھی جا کر کے اس کی موت کا اعلان ہوگا اور طریقہ تقسیم ہوگا، صرف شک کی بنیاد پر طریقہ اس کا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ میرے بھائیوں بات تھی ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، کہ جو چیز یقین سے ثابت ہے وہ یقین سے ہی ختم ہو سکتی ہے، اور یقین سے ہی اس مسئلے کو اٹھایا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب تک یقین نہ ہو وہی پہلے والا مسئلہ باقی رہے گا، پہلے والا حکم ہی باقی رہے گا۔ میں آپ کو جو ہے اس کے پہلے 2 قاعدے آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو دلیل، میں قاعدہ کہہ دیا، جو دلیلیں پہلے آپ کو اس قاعدے کی پیش کر دوں احادیث سے، پھر انشاءاللہ ہم اور مثالیں بھی پیش کریں گے اور آپ سے بھی کچھ سوالات کریں گے، اور کچھ جو ہے ایسے احکام ہیں شریعت کے جو اس قاعدے سے مستثنا ہیں۔ مستثنا کا مطلب کہ اس کو اس سے الگ کیا گیا ہے، وہاں پر یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا، لاگو نہیں ہوتا، وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے دلیل کی طرف آئیے۔ کل جو ہے دلیل جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی وہ دلیل پھر سے دہرا لیجئے۔
وہ دلیل کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے یہ بات رکھی گئی کہ ایک آدمی اس کو اپنے پیٹ میں کچھ جو ہے گرانی محسوس ہوتی ہے، پیٹ میں کچھ ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے، اور جو ہے اس کی وجہ سے پیٹ تھوڑا سا جو گڑگڑا رہا ہے، شک ہو گیا کہ کہیں ہوا خارج ہو گئی ہے۔ شک اگر ہو جاتا ہے نماز کی حالت میں تو پھر اس آدمی کو نماز چھوڑ کے جانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنی نماز میں باقی رہے، نماز چھوڑ کر کے نہ جائے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو کہ وضو ٹوٹ گیا۔ یقین ہونے کی آپ نے دو شکلیں وہاں بتائیں کہ جو ہے اسے آواز جو ہے سنائی دے ہوا کے خارج ہونے کی، یا یہ کہ ہوا خارج ہونے میں جو اسمیل آتی ہے اس طرح کی اسمیل آئے تب اسے یقین ہے۔ تو اب یقین جو ہے، اب یقین ہو گیا ہوا کے خارج ہونے کا، تو پہلے جو یقین تھا باوضو ہونے کا وہ یقین میرے بھائیوں ٹوٹ گیا، کیونکہ دوسرا یقین آ گیا۔ اسی حدیث میں یہ بات ہے کہ وہ نہ نکلے، نماز چھوڑ کر کے نہ جائے وضو کرنے کے لیے جب تک کہ وہ آواز نہ سن لے یا اسمیل نہ سونگھ لے، تب تک جو ہے نہ جائے، یعنی دوسرے الفاظ میں جب تک اسے یقین نہ ہو جائے۔ تو اگر کوئی چیز یقین سے ثابت ہے، یہاں کوئی چیز کیا ہے؟ وضو، اس کا وضو کرنا، وضو کر کے نماز میں آ کر کے شریک ہونا، طہارت میں ہونا، باوضو ہونا، یہ یقین تھا اس کو اس پر، اور یقین سے یہ چیز ثابت تھی۔ اب اگر دوسرا یقین آ جائے نمازی کی حالت میں، وہ یقین کیا ہے؟ ہوا خارج ہو گئی، یہ یقین اگر ہے اور یقینی طور پر ہوا خارج ہو گئی تو وہ حکم باوضو ہونے کا وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ اب وہ باوضو نہیں رہا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اسے جا کر کے وضو کرنا ہے۔ اسی حدیث میں یہ بات ہے، اسی لیے ہم نے یہ بھی کہا کہ آج کا یہ قاعدہ حقیقت میں کل کے قاعدے کا ہی، اسی میں پیدا ہونے والے ایک سوال کا جواب ہے۔ یہ قاعدہ اسی کا تتمہ ہے، یا کہیے کہ اسی کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے۔ آج کا یہ قاعدہ کل کے قاعدے کا ایک حصہ ہے۔ دوسری دلیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، حدیث سے ہی جو ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھائی۔ آپ نے 2 رکعت ہی سب پر سلام پھیر کر کے مسجد میں ہی جا کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے، کچھ جو ہے سوچ رہے تھے آپ۔ صحابہ کرام جن میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن ان کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کر لیں، پوچھ لیں کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 ہی رکعت ہو گئی ہے، یا آپ بھول گئے ہیں، غلطی سے بھول کر کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، کیا معاملہ ہے؟ پوچھنا لوگوں کو اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو ذوالیدین ایک صحابی، وہ آگے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر دی گئی ہے، یا یہ کہ آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے کہا لم انسا ولم تقصر، کہا کہ نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز یہ کم کی گئی ہے، جتنی نماز پہلے سے فرض ہے، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، وہ 4 رکعت ہی ہے، تو یہ ظہر یا عصر کی کوئی نماز تھی؟ تو آپ نے کہا وہ 4 رکعت ہی ہے، نہ نماز کی رکعت کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھائی ہے، حالانکہ آپ نے 2 ہی رکعت پڑھائی تھی۔ یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ذوالیدین نے کہا کہ آپ نے نماز میں آپ بھول گئے ہیں، یا یہ کہ نماز کم کر دی گئی ہے، رکعات کی تعداد کم کر دی گئی ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ یہ کم کی گئی ہے، نماز کم کی گئی ہے۔ اب سوال یہاں پر کیا ہے؟ پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یقین میں ہے۔ یقین آپ کا کیا ہے؟ یقین آپ کا یہ ہے کہ میں نے 4 رکعت نماز پڑھائی ہے، یقین ہے آپ کا۔ اب یہ یقین اب ذوالیدین کے کہنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یقین ختم نہیں ہوا۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اصدق ذوالیدین، کیا یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2 ہی رکعت نماز پڑھائی ہے اور میں بھول گیا ہوں، کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ اب تک آپ کو یقین کیا ہے کہ میں نے 4 رکعت پڑھائی، حالانکہ آپ 4 رکعت پڑھائے نہیں تھے۔ تو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا یہ یقین ختم کیسے ہوگا؟ جب یقین دوسرا آ جائے گا۔ صحابہ میں سے سب نے کہا کہ ہاں ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھائی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جو یقین کی طرح سے بات بیٹھ گئی تھی، حالانکہ وہ غلطی سے بیٹھ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ بھول گئے تھے اسی لیے آپ نے 4 رکعت نماز نہیں 2 ہی رکعت پڑھائی تھی، لیکن آپ نے یہ سمجھ کر کہ 4 پوری ہو گئی سلام پھیر دیا، یعنی پہلے ہی تشہد میں بیٹھے تو جو ہے اسی کو دوسرا تشہد سمجھ کر کے آپ نے سلام پھیر دیا۔ آپ کا یہ یقین دوسرے یقین سے ختم ہو گیا۔ کیسے ختم ہو گیا؟ کہ اب آپ نے مان لیا کہ ہاں 2 ہی رکعت میں نے پڑھائی، کیونکہ اس یقین کو آپ نے چھوڑ دیا جو پہلے سے ذہن میں بیٹھ گیا تھا، کیونکہ دوسرا یقین آ گیا تھا یہاں پر، اور آگے بڑھ کر کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی جو رہ گئی تھی، اور پھر سجدہ سہو کیا آپ نے، جو کہ اس طرح کے مواقع پر طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر یہی کیا جاتا ہے کہ پھر نماز کو مکمل کریں گے اور سجدہ سہو کر لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھا مسئلہ، یہ تھی اس کی دلیل کہ یقین اگر ایک یقین ہے تو یہ یقین دوسرے یقین سے ساقط ہو جاتا ہے، دوسرے یقین سے ختم ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرا یقین آ جائے تو پہلے والے یقین کو ختم کر دیتا ہے دوسرا یقین۔ ایک اور میں دلیل آپ کے سامنے پیش کر دوں اس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آنے والا ایک واقعہ یہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ یعنی قبلہ بدلنے کے تعلق سے، قبلہ ہم نے آپ سے کہا جب مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو 16-17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف ہی چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر جو ہے قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ آپ کی خواہش بھی تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس خواہش کے مطابق جو ہے حکم نازل فرمایا، قبلے کو بدل دیا، بیت اللہ ہمارا قبلہ ہو گیا۔ تو بعض صحابہ تک ابھی یہ خبر نہیں پہنچی تھی، وہ دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ پہلے والے قبلے کی طرف ہی چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ کون سا قبلہ؟ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہاں سے ایک صحابی کا گزر ہوا جو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے، اور قبلہ کی تبدیلی کا حکم ان کو اس کا پتہ تھا، تو انہوں نے وہیں سے اعلان کیا ان کے سامنے کہ قبلہ بدل گیا ہے، اب بیت المقدس قبلہ نہیں رہا، اب جو ہے بیت اللہ الحرام قبلہ ہو گیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سارے صحابہ امام جو ہے سمیت امام صاحب بھی اور سارے مقتدی بھی یہ اسی نماز کی حالت میں بیت المقدس سے انہوں نے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، کیونکہ اب وہ قبلہ بدل گیا۔ تو اب جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے، نماز شروع کی تھی انہوں نے، تو انہیں یہ یقین تھا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے۔ اب یہ یقین دوسرے یقین سے ختم ہو گیا۔ دوسرا یقین کیا آ گیا یہاں پر؟ جب ایک صحابی نے آ کر کے خبر دیا کہ ابھی قبلہ بدل گیا ہے،
تب انہیں یقین، اب یہ دوسرا جو ہے کیا ہے یقین، یہ دوسرا یقین جب آ گیا تو پہلے والے یقین کو ختم کر دے گا اور دوسرے یقین پر عمل کیا جائے گا اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو یہ روایت بھی اس کی دلیل بنتی ہے۔ یہ چند چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ سوال آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا۔ جو پہلا یقین ہے، جو چیز بھی یقین سے ثابت ہے، کوئی اس کے خلاف اگر کوئی یقین آ جائے تو پہلے والے یقین کے حکم کو ختم کر دے گا، دوسرا یقین پہلے والے یقین کو ختم کرے گا۔ محض شک کی بنیاد پر پہلے یقین کا حکم ختم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے محدثین کے یہاں ایک قاعدہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہو کسی بھی آیت یا کسی بھی حدیث کے منسوخ ہونے کا اور ناسخ کا صحیح پتہ نہ ہو، اور ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت یا آپ کے صحابہ کی صراحت موجود نہ ہو یا امت کا اجماع نہ ہو، تب تک جو ہے ہم کسی حکم کے منسوخ ہونے کی بات نہیں کر سکتے۔ وہ ثابت ہونا چاہیے۔ دوسرا حکم جو ہے آیا یہ یقین سے اسے ثابت ہونا چاہیے۔ جب تک یقین سے وہ ثابت نہیں ہوگا، یہاں یقین سے مراد میں پہلے کل بھی ذکر کیا تھا، جسے ہم یقین کہتے ہیں وہ بھی اور جسے ظن غالب کہتے ہیں وہ بھی، سب جو ہے اس میں داخل ہیں۔ تو یقین سے ہی وہ چیز جو ہے پہلے والا یقین ختم ہوگا، محض شک کی بنیاد پر ختم نہیں ہوگا۔ اب آپ کے سامنے جو ہے چند چیزیں ہم پیش کریں گے اور چند سوالات آپ سے کریں گے، اور آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اس کا جواب دیجئے، کوشش کیجئے کہ ہر کوئی جواب دے۔ اسی قاعدے کی روشنی میں چند سوالات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے کسی سے قرضہ لیا، کیا لیا؟ قرضہ لیا، لون لیا، 1 لاکھ روپے لیے تھے، اور قرضہ دینے والے شخص نے باقاعدہ کیا کیا، اسے ریٹن میں لکھوا لیا، پورا جو ہے لکھ کر کے اس کا سگنیچر وغیرہ سب لے لیا، جو لکھا پڑھی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، لکھا پڑھی پورے طریقے سے کرا لیا اور اس کو 1 لاکھ روپے دے دیا۔ اب اس کے بعد وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کا یہ پیسہ 1 لاکھ جو ہم نے قرضہ لیا تھا وہ ہم نے واپس کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے واپس کر دیا، اور یہ جس نے دیا تھا قرضہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، واپس نہیں کیا، ابھی تمہارے ذمے یہ باقی ہے، تم نے واپس نہیں کیا۔ اور جو ہے اس نے لا کر کے پروف کے طور پر جو پہلے لکھا ہوا تھا، لکھا پڑھی تھی کہ 1 لاکھ روپیہ قرضہ اس نے لیا ہے، وہ جو ہے پیش کر دیا۔ اب بتائیے آپ کہ کس کی بات تسلیم کی جائے گی اس مسئلے میں؟ اگر آپ کے سامنے فیصلے کے لیے آ جائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ شیخ جس نے قرضہ لیا وہ تو ثابت نہیں کر پا رہا ہے، لیکن جو قرضہ دیا ہے اس اگریمنٹ کے مطابق اسی کی بات مانی جائے گی۔ جی، کس کی بات مانیں گے؟ اس کے پاس کوئی پکا دلیل نہیں ہے سو وہ واپس دے گا۔ وہ واپس دے گا؟ نہیں، بالکل صحیح کہا۔ کسی بچے نے کہا کہ جو ہے اس کے پاس تو کچھ پروف ہی نہیں ہے واپس کرنے کا، لیکن لون لینے کا پروف موجود ہے، لون لیا ہے، یہ کیا ہے؟ یقین ہے، کیونکہ پروف ہے، پورا لکھا پڑھی ہے اس کی، اور واپس کرنے کا کوئی پروف نہیں پیش کر پا رہا ہے، تو کیا کریں گے کہ واپس نہیں کیا۔
اسی لیے ان چیزوں کو اچھی طرح سے جان لیجئے. کبھی ہمارے بھائی لوگ بہت دھوکہ کھا جاتے ہیں اس میں. جب آپ کسی سے کوئی چیز لیے ہیں اور باقاعدہ اس کی لکھا پڑھی ہوئی ہے، کہیں آپ نے ریٹرن میں کوئی چیز دی ہے، تو جب آپ نے قرضہ واپس کیا، واقعی معنی میں آپ نے واپس کیا، تو کیا ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ پروف اس سے مانگیں اور اسے اب پھاڑ کر کے پھینک دیں. ورنہ اگر دھوکہ بھی سامنے والا دے سکتا ہے، کسی بھی کورٹ میں جائیں گے، حتیٰ کہ اسلامی کورٹ میں جائے گا، تب بھی وہاں پر بھی یہی بات ہوگی. یہی کہا جائے گا کہ قرض لینے کا تو ثبوت ہے، قرض دینے کا کوئی ثبوت نہیں. جب آپ باقاعدہ جو ہے ایگریمنٹ پر سائن کیے تھے اس کے سلسلے میں کہ آپ نے تو اتنا قرضہ لیا ہے، تو واپسی کے ٹائم پر بھی آپ کو سامنے والے سے سلپ لینا تھا، سگنیچر لے کر کے، کہ آپ نے واپس کر دیا ہے، تاکہ اس کے پاس جس طرح سے لون دینے کا پروف ہے، آپ کے پاس واپس کرنے کا پروف ہونا چاہیے. اب یہ پروف جب پیش کر دے گا تو پہلے والا جو یقین تھا وہ اب کیا ہو جائے گا، اس سے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس نے لون لیا تھا، واپس کر دیا ہے، واپس کرنے کا پروف ہے. اب جو ہے پہلے والا یقین، یعنی لون لینے کا، قرضہ لینے کا، یہ یقین دوسرے یقین سے ختم ہو جائے گا. معاملہ یہاں پر ختم ہو جائے گا. جی ہاں، یہ جو ہے آپ کو ایک سوال کیا ہم نے اور آپ نے اس کا جواب دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد ایک دوسری جو ہے ہم دوسرا سوال آپ سے کرتے ہیں اسی سلسلے سے جڑا ہوا. یہ ایک آدمی جو ہے نماز پڑھا ہے. میں نماز کو جو ہے چھوڑ کر کے ابھی اس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ کوئی شخص موزے پر مسح، ساکس جو ہے پہنا، وضو کر کے ساکس پہنا اور ساکس پر اس نے مسح کرنا شروع کیا. ساکس پر مسح کرنا شروع کیا. تو ساکس پر مسح کرنے کی مدت، اگر کوئی آدمی اپنے شہر میں ہے، وطن میں ہے، مسافر نہیں ہے، تو 1 دن اور 1 رات ہے. اگر سفر میں ہے تو 3 دن اور 3 رات ہے. اب اسے یقین ہے، کیا یقین ہے؟ کہ اس نے جب وضو کیا، وضو کر کے جو ہے یہ ساکس پہنا اور اس ٹائم سے اس نے مسح کرنا شروع کیا ہے. جیسے جو ہے ظہر کی نماز سے اس نے مسح کرنا شروع کیا ہے، تو اب یہاں سے 24 گھنٹے تک اس کو مسح کرنے کی یہ اجازت موجود ہے شریعت میں. اب جو ہے اب یہ جو مسح کرنے کی سہولت ہے، جو یقین سے بات ثابت ہے اس کے تعلق سے کہ اس نے وضو کر کے ہی ساکس پہنا تھا اور مسح کرنا اس کے لیے جائز ہے، اب یہ یقینی بات ہے اس کے لیے. یہ یقین کب ختم ہوگا؟ اب جب دوسرا دن اس کے 24 گھنٹے ختم ہو جائیں گے تبھی یہ یقین ختم ہوگا. اس کے پہلے یہ یقین ختم نہیں ہوگا. جیسے ہی وہ 24 گھنٹے ہو گئے ویسے ہی اب یہ پہلی جو اس کی طہارت تھی یہ طہارت ختم مانی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ اب اگر وہ وضو کرے گا تب جو ہے وہ موزے پر مسح نہیں کرے گا. اس کے لیے اب یہ چیز جو ہے جائز نہیں ہے. میں پہلے آپ کے سامنے جو ہے اب جو اس قاعدے سے مستثنا کچھ چیزیں یعنی الگ اس سے کی گئی ہیں تو اس کو میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتا ہوں. پہلے وہ جو ہے جو قاعدے کے سے الگ کی گئی ہیں چیزیں اور اس پر عمل وہاں پر یقین کا خیال نہیں کیا جاتا، بس جو ہے شبہ بھی ہو جائے تو جو ہے اس میں شبہ کا بھی خیال کرتے ہوئے وہاں پر عمل کیا جاتا ہے. اس میں سے ایک مسئلہ ابھی یہ جو موزے پر مسح کرنے کا مسئلہ تھا، میں اسی کو پھر سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تھوڑا مثال بدل کر کے. وضو کر کے ساکس پر جو ہے مسح کرنا شروع کیا، وضو کر کے ساکس پہنا تھا اور اس کے بعد سے اس پر جو ہے مسح کرنا شروع کیا. اب جو ہے اس کو دوسرے دن میں نے آپ سے کہا کہ اگر اپنے وطن میں ہے، مسافر نہیں ہے، مقیم ہے،
تو اس کے لیے 1 دن اور 1 رات ہی یعنی 24 گھنٹے مان لیجئے اس کے لیے یہ اجازت ہوتی ہے۔ اب جب وہ جو ہے دوسرے دن اس کو شبہ ہو گیا کہ پہلی مرتبہ مسح وہ ظہر میں کیا تھا یا عصر میں کیا تھا، اب یہاں اس کو شک ہے کہ ظہر میں کیا تھا، شروع کیا تھا یا عصر میں کیا تھا، تو اسی کے لحاظ سے اس کی ابھی مسح کرنے کی مدت باقی ہے یا ختم ہو گئی، اسے ساکس نکالنا ہے، یہ سوال اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو یہاں اگر صرف شک بھی ہو جائے کہ مدت ختم ہو گئی تو اسے ساکس نکال کر کے پیر دھونا پڑے گا وضو کرتے ہوئے، کیونکہ یہی وہ یقین ہے جس پر اس کو عمل کرنا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ جب تک مدت کے ختم ہونے کا یقین نہ ہو تب تک جو ہے وہ چیز باقی رہے گی، یہاں وہ بات جو ہے نہیں کہی جاتی ہے۔ اور یقین نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے احتیاط کے طور پر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ آدمی موزہ نکال کر کے، جب اس کو یہ ہے کہ شک ہے جس کے تعلق سے یہ مدت ختم ہو گئی، جہاں سے اس کا شک شروع ہو رہا ہے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا موزہ جو ہے نکال دے اور نکال کر کے پیر کو دھو لے، پھر موزہ پہنے گا اور جو ہے ساکس پہنے گا، پھر وضو کرے گا تو اس پر مسح کرتا رہے گا۔ اسی سے جڑا ہوا ایک دوسرا مسئلہ وہ شکار کا ہے، تو وہ بھی اس سے الگ کیا گیا ہے، یعنی اس میں بھی یہی چیز رکھی گئی ہے کہ شکار کرتا ہے آدمی تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ کبھی آدمی نے شکار کیا، تیر وغیرہ مارتے تھے اس زمانے میں، آج کے زمانے میں بندوق ہے، بندوق سے شکار کیا۔ اب جس جانور کو شکار کیا اس کو گولی لگ گئی تھی، لیکن گولی لگنے کے باوجود بھی یہ جو ہے جانور، یہ حیوان آگے بڑھ گیا، اس کو پکڑ نہیں پایا، مل نہیں پایا، اس کو مل جاتا تو لے لیتا، کھا لیتا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو ہے وہ پکڑ نہیں پایا، بھاگ گیا۔ اب دوسرے دن جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہی جانور، وہی حیوان مرا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ مرا ہوا ہے۔ اب یہاں پر اسے یقین کیا ہے کہ اس کی گولی اس جانور کو لگی تھی، اور شک یہاں پر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کی گولی لگنے سے یہ جانور مرا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گولی لگنے کے بعد وہ کمزور ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے کسی جانور نے یا کسی جو ہے کسی دوسرے جانور جو کہ دوسرے جانوروں پر حملہ کرتے رہتے، کسی جانور کے حملہ کرنے کی وجہ سے ہی وہ مر گیا ہو، گولی لگنے سے نہ مرا ہو۔ تو یہاں پر ایک شک آ جاتا ہے اور اسی شک پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی اس جو ہے شکار کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، حالانکہ گولی لگنا یقین ہے۔ یہاں پر دوسرا جانور آ کر کے اس سے کھایا، یا جو ہے اس جانور کے حملے کی وجہ سے، مارنے کی وجہ سے وہ مر گیا، کمزور ہو گیا تھا، تو جو ہے جب کمزور کو دیکھتے ہیں تو لوگ اپنی طاقت دکھانے لگتے ہیں، تو جانوروں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، دیکھا کمزور پڑا ہوا ہے تو آ کر کے اپنی طاقت دکھایا، سینگ سے مارا، اور اس کے مارنے کی وجہ سے وہ جو ہے جانور مرا، اور گولی لگنے سے نہیں مرا۔ گولی لگنے سے اگر مر جائے گا، خون نکل گیا ہے تو اسے کھا سکتے ہیں، اور یہ بسم اللہ کر کے اگر شکار کیا ہے تو اسے کھا سکتے ہیں، اس کو ذبح کرنے کے معنی میں مانا جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی بھی ایسے جو ایسے تیر اس زمانے میں تیر چلاتے تھے، تیر جا کر کے لگا، بسم اللہ کر کے چلائیں گے، اور جو ہے تیر لگنے سے خون بہتا ہے، تو خون بہ گیا ہے تو اس کا کھانا جائز ہو جاتا ہے، چاہے وہ جانور مر ہی کیوں نہ جائے، تو وہ تیر لگنا یہی اس کے لیے ذبح کے قائم مقام ہو جاتا ہے، کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تم نے کسی جانور کا شکار کیا، وہ تیر کی بات ہوتی ہے، کل جو ہے کل کے دن آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں ہمارا تیر لگا ہوا ہے اور وہ مرا ہوا جانور ہے،
تو اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اس تیر ہی کی وجہ سے مرا ہے یا اور کسی وجہ سے مرا ہے، تو ایسے جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اس شکار کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ اگر مر گیا ہے تو گوشت نہیں کھائیں، زندہ اگر مل جائے تو ذبح کر کے کھا لیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر جو ہے کسی پرندے کو چڑیا کا شکار کر رہے ہیں، بندوق جو ہے سے پرندے کا شکار کیا، وہ پرندہ گرا تو پانی میں جا کر کے گر گیا، پانی میں گرنے کے بعد وہ مر کر کے اوپر تیرنے لگا، مر گیا، مر کر کے اوپر تیرنے لگا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ پتہ نہیں گولی لگنے سے مرا ہے یا جو ہے پانی کی وجہ سے مر گیا ہے، کس وجہ سے مرا یہ پتہ نہیں۔ پانی سے مرا تو وہ مردار ہے اور مردار کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوتا ہے۔ گولی لگنے سے اگر وہ مرا ہے تو یہ ہم نے آپ سے کہا کہ ایسی گولی جس سے خون بہہ جاتا ہے، تو یہی گولی لگنا، جب بسم اللہ کر کے ہم اسے جو ہے شکار کیا ہے ہم نے، تو گولی لگنا ہی یہ کیا ہے، اس کے ذبح کرنے کے قائم مقام ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی تو زیادہ امکان تو اسی کا ہے نا کہ اس کے گولی لگنے سے ہی وہ مرا ہے، اور لیکن ایک شبہ ہے، اس میں ایک شک ہے کہ کہیں پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے نہ مر گیا ہو۔ تو ایسی شکل میں یہ جانور کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ایسی شکل میں یہ بات جو ہے کہی جاتی ہے کہ یہاں پر اسی شک پر عمل کرتے ہوئے اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو جو اصل قاعدہ تھا اس قاعدے سے میرے بھائیوں یہ جو ہے چیزیں الگ کی گئی ہیں، اس کا حکم الگ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسے ہی اس کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات تھی، چند جو ہے آپ کے سامنے جو ہے باتیں تھی جو ہم نے پیش کر دی آپ کے سامنے۔ اب اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، جو وقت ہے اس کے لحاظ سے پہلے آپ کو جو سوال ہو آپ سوال کر لیجئے، اس کے بعد ہم بھی آپ سے سوال کریں گے، چند مسائل جو ہے آپ سے پوچھیں گے، اس قاعدے کی روشنی میں آپ جواب دیجئے گا۔ لیکن پہلے آپ سوال اگر ہو، آپ کو کوئی شبہ ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو اس قاعدے یا اس سے پہلے والا قاعدہ کل جو پیش کیے تھے، اس کو آپ سوال پہلے کر لے سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دنیا کا سب سے زیادہ کنسنٹریشن آف اہل حدیث پاکوڑ اور مرشید آباد اور دھلیان ہے۔ 16 لاکھ اہل حدیث ایک ہی جگہ میں ہے۔ وہاں کا مین کاروبار ہے بیڑی کا، اچھا، اور گھر گھر میں عورتیں بیڑی بناتی ہیں، ہاں، اور چونکہ وہاں پہ 90% اہل حدیث ہیں تو 90% اہل حدیث میں میکسیمم لوگ بیڑی کا کام کرتے ہیں، گھر گھر میں بیڑی بنتا ہے، بڑے کارخانے بھی ہیں، بیڑی بن کے وہ مین کارخانہ میں جاتا ہے۔ ان کے یہاں شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی یہ تو سوال ہوا الگ جو ہے اس قاعدے سے ہٹ کر کے، وہ سوال اصل میں اس پر یہ جو ہے جڑا، یہ سوال جو ہے نا اس پر جو ہے مبنی ہے کہ بیڑی سگریٹ یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، حرام ہونے اور نہ ہونے کا یہ مسئلہ ہے۔ تو اس کو جو ہے عام طریقے سے اہل علم اور جو ہے ہمارے اہل حدیث علماء اسے حرام مانتے ہیں، اور بعض لوگ اسے صرف مکروہ مانتے ہیں، اور وہی وجہ ہے کہ ہمارے جو آپ کا جو علاقہ آپ نے بتایا ابھی، اور بھی دوسرے علاقے ہیں، یہاں کرناٹک میں بھی ایسے علاقے موجود ہیں اور ایسی کمپنیاں ہیں جو اہل حدیث لوگ ہی چلاتے ہیں، اور بیڑی کی کمپنیاں ہیں، اور جو ہے بیڑی کا مارکا بہت مشہور ہے یہاں کا، لیکن اس کے جو مالک ہیں وہ اہل حدیث ہی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہوتا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی ہے۔ یہ چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے، لوگ جو ہے کبھی اس پر زیادہ کلام نہیں کیے، جس کی وجہ سے ہماری پیڑھی پوری اس میں لگی رہی اور اصلاح نہیں ہو پائی۔ آج ضرورت ہے ہمارے نوجوان جن تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے، میں اپنے ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا
اور خاص طریقے سے جن علاقوں کا ہمارے بھائی نے ذکر کیا، اگر ان علاقوں کے کچھ جو ہے نوجوان یہ بات سن رہے ہیں تو ہم ان سے جو ہے یہ درخواست کریں گے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس کے خلاف مہم چلائیں اور اپنی قوم کو اس سے بچائیں۔ یہ بیڑی سگریٹ صحت کے لیے کتنی نقصان دہ چیز ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے کہ حرام اور جو ہے مکروہ، اس مسئلے کو چھوڑ دیجئے، اس سے پہلے جو ہے آپ اس پر جو ہے بات کیجئے ان سے کہ جو عورتیں یہ بیڑی بناتی ہیں، یاد رکھیے کہ ان عورتوں کی ہیلتھ پر، ان کی صحت پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، دوسروں سے پہلے خود اپنی صحت خراب ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ دوسرا کام ڈھونڈ لیں، دوسرا کام کریں، اس کام کو چھوڑ دیں، آہستہ آہستہ اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس جو ہے ان جگہوں پر مہم چلائیں گے نا، اس کی جو ہے مومنٹ باقاعدہ اس کا جو ہے شروع کریں گے تو چیز ختم ہو جائے گی۔ بس شروع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شروع کرنے میں اب جو ہے جب آپ شروع کریں گے تھوڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انبیاء کرام نے بھی جب اپنی قوم کی اصلاح کا کام شروع کیا تو انہوں نے بھی بڑی گالیاں سنی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لوگوں نے بہت برا بھلا کہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے مشن پہ لگے رہے تو برائیوں کا خاتمہ بھی ہوا۔ آپ بھی اگر جو ہے آگے بڑھ کر کے ایسے علاقوں میں اصلاح کا کام کریں تو یہ سب سے اچھا ہے۔ شادی وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی کر سکتے ہیں، شادی کرنا جائز ہے، وہ یعنی ان مسلمان تو ہیں، اگر یہ غلطی یہ حرام بھی اگر ہے تب بھی جو ہے کیا ہے، کوئی حرام چیز اگر کسی نے کیا ہے جیسے جو ہے اور بھی دوسرے مسائل ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ گنہگار تو ہوتا ہے لیکن اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا نا۔ تو عورت مسلمان ہے تو اس سے نکاح بھی کر سکتے ہیں، اور یہ تو مسئلہ ایسا ہے کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں رہ کر کے لڑکی اگر بیڑی بناتی بھی رہی، ہم شادی کر کے اس کو لے کے آ جائیں گے تو ویسے بھی اب جو ہے مسئلہ اس کا یہ ہو گیا ہے کہ گویا کہ ہم نے اس کو ایک جو ہے پریشانی سے بچا بھی لیا۔ کون ہے جو اپنی خوشی سے ایسا کرنا چاہتا ہے؟ کوئی اپنی خوشی سے نہیں کرتا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے، روزی روٹی کا دوسرا ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے کاموں میں لوگوں کو لگنا پڑتا ہے، عورتوں کو لگنا پڑتا ہے، جو ہے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس طرح کے کچھ جو ہے وہاں پر اس طرح کی مہم چلائیں کہ لوگ اس کام کو چھوڑ دیں اور جو جائز کام ہیں اسے اختیار کریں تو یہ بہت اچھا کام ہوگا، وہاں کرنا چاہیے۔ شادی کا کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ آپ کا سوال شادی کا تھا، لیکن جو اب یہ سوال آ گیا تو میں نے آپ کے سامنے وہ بات بھی ذکر کر دی کہ ان علاقے کے لوگوں سے میری گزارش یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس کو ختم کرنے کے لیے مہم چلائیں، ختم کریں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ جی جاوید بھائی سوال کیجئے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، اسی سے جڑا ایک سوال ہے کہ بہت سارے علماء جو مدرسہ چلاتے ہیں وہ لوگ بیڑی والے کے پاس جا کے پیسہ لیتے ہیں مدرسہ کے، یہ کہاں تک جائز ہے؟ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا ہے، اور آپ کا سوال جو ہے 100% یہ سوال بنتا ہے، واقعی جو ہے سوال آپ کا چبھتا ہوا سوال، یہ مدرسے کے ذمہ داروں سے یہ سوال بنتا ہے جو آپ نے کیا ہے۔ یہاں جو ہے کرناٹک میں ایک ایسے ہی بیڑی، میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ بیڑی کا ایک مارکا ہے، وہ جو ہے ہمارے ایک اہل حدیث جو ہے خاندان کے پاس ہی ہے، وہ جو ہے ان کا بھائی جو ہمارے پاس پڑھتا رہا تو اس کو پتا تھا کہ یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بھائی سے جب اس نے کہا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بھائی سے جب اس نے کہا کہ اس کام کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، یہ کام صحیح نہیں ہے، تو اس کے بھائی نے یہی دلیل پیش کی جو ابھی آپ نے کہا نا، یہی دلیل پیش کی کہ فلاں فلاں ادارے کے بڑے بڑے ادارے، ہمارے اہل حدیثوں کے بڑے بڑے ادارے کا نام لیا
कि वो लोग हर साल मेरे पास आकर के चंदा लेकर के जाते हैं। उनको पता है कि मेरी कमाई यही है, अगर ये हराम होती कमाई तो चंदा लेकर के क्यों जाते। तो उसके पास दलील यही थी। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है और ये हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे भाई जिन्होंने सवाल किया, आपका सवाल बिल्कुल जो है 16 आने सही, 100% सही है। ये कि इस चीज को जो बढ़ावा मिला उसकी एक वजह यही है। वजह क्या है कि हमारे मदारिस, दीनी मदारिस जो दीन के किले माने जाते थे, वहाँ के लोग खुद सिर्फ पैसा जमा करने की, चंदा करने की हवस ने उनको ऐसा बना दिया कि बाज लोगों ने तो इन पर तबसरा करते हुए ये भी कहा कि अगर ये जो बड़े बड़े फिल्मी एक्टर हैं, कल अगर वो भी चंदा देना शुरू करेंगे तो उनके यहाँ भी ये लोग लाइन लगा करके जा करके वहां से भी पैसा लेकर के आएंगे। कभी भी ये चंदा करने वाले जायज और हराम कमाई और जायज कमाई इसके बारे में फर्क करते ही नहीं है। जहां से मिल रहा है लेकर के आना। यही वजह है कि आज मदरसों में न वो बरकत है और न ही मदरसों के जो तलबा और फारिगीन हैं उनके अंदर वो तकवा है, न लिल्लाहियत है, न अल्लाह ताला की खशियत है। बस एक भीड़ है जो इन मदरसों से पढ़ करके निकलती है, लेकिन समाज में उनका कोई असर नहीं। क्यों असर नहीं है? उसकी वजह, मेन वजह मेरे भाइयों यही है कि आज उनको जो ग़िज़ा खिलाई जाती है उसमें हराम और हलाल की तमीज़ नहीं होती है। और हराम से जो जिस्म, हराम की ग़िज़ा पा करके जो जिस्म पलता है, जाहिर सी बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जो दुआएं करता है तो अन्ना युस्तजाब, बोला उसकी दुआएं कहाँ कबूल की जाए, कहाँ कबूल होंगी ऐसे लोगों की दुआएं। तो भाई साहब आपके बात बिल्कुल सही है, उनको वहां से चंदा नहीं लेना चाहिए और बाकायदा मना करना चाहिए, ताकि उनको कहना चाहिए कि आपकी चूंकि कमाई सही नहीं है इसलिए हम आपसे चंदा नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख, मेरा एक सवाल है। नमाज पढ़ रहे हैं और पहली रकात पढ़ के दूसरी रकात में खड़े होते हैं और ये शक होता है कि शायद मैंने एक सजदा किया दो के बजाय, या कभी कभी यकीन हो जाता है कि एक ही सजदा मैंने किया, तो दूसरी रकात में खड़े हो गए तब जहन में आ रहा है, तो इस हाल में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है आपको। आप नमाज को ऐसे ही कंप्लीट कीजिए और जो पहली रकात है आपकी, उस रकात का एतबार नहीं होगा। पहली रकात का एतबार नहीं होगा? जी हाँ, उस रकात का ही आप एतबार नहीं करेंगे। अगर आपको यकीन है, यकीन याद रखिएगा, यकीन का लफ्ज़ है, सिर्फ शुबहा है तो आप सजदे सहव कर लीजिए, कोई मसला नहीं। लेकिन आपको अगर यकीन है कि आपने एक ही सजदा किया था, या आपको यकीन है कि आपने पहली रकात में रुकू ही नहीं किया जी, इसका जो भी रुकना है, इसमें से कोई भी चीज छूट जाती है ना तो वो रकात नहीं होती है, तो वो रकात आपकी नहीं हुई। आपको उसकी जगह पर एक और रकात पढ़नी है नमाज आप। जी, तो यकीन अगर है तो आपको करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। जावेद सिद्दीकी साहब, आप हाथ उठाए थे? जी शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख, एक सवाल यह है कि शक और शुबहात में फ़र्क कैसे करें? जैसे कि अगर मुझे ज़ोहर के शक और शुबह का मसला आपके सामने जो हमने पेश किया कि शक ये क्या होता है, यकीन है आपको किसी मामले में और वो यकीन पर आप चल रहे हैं और उसके बाद आपको कोई शक आ गया उसके ताल्लुक से, तो ये शक की कोई जो है यानी जब तक जो है कोई प्रूफ ना हो, यकीन के दर्जे को ना आए, तब तक उसका कोई असर नहीं पड़ता है शरीयत के मसाइल में। लेकिन शुबहा क्या है? शुबहा ये होता है कि किसी चीज के बारे में भी आपको एक शुबहा है, यानी ऐसा कुछ नहीं कि पहले यकीन था और जो है बाद में ऐसा मसला हो गया, नहीं, आपको उसके ताल्लुक से शुबहा है। तो कोई भी चीज जो डाउटफुल होती है, डाउटफुल शुरू ही से है, वो डाउटफुल है तो वो शुबहात के दर्जे में आती है और वहां उसे छोड़ना ही छोड़ना है आपको।
اپنے تقوی کو بچانے کے لیے اور تقوی سے جو ہے کے مطابق جو ہے زندگی بسر کرنے کے لیے اسے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. تو یہ بات دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے آپ کو. جیسے کوئی جانور ہے، اس کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں آپ کو شبہ ہے. کوئی کاروبار ہے، کاروبار کی کوئی شکل ہے جس کے بارے میں آپ کو شبہ ہے کہ اس کا جو ہے یہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے، شبہ ہے. اب جیسے بیڑی کا مسئلہ آیا، یہ شروع ہی سے مسئلہ، یہ نہیں کہ کسی زمانے میں وہ بالکل جو ہے یقین تھا کہ حلال ہے اب یقین ہو، ایسا کچھ نہیں ہے مسئلہ، اب شبہ آ رہا ہے. وہ ہمیشہ سے یہ چیز مشتبہ تھی سماج میں. تو ہمیشہ یہ مشتبہ چیزیں، شبہات والی چیزیں، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، کبھی بھی اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. اس کے قریب جانے سے کیا ہوگا؟ آپ کا دین بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور حرام میں مبتلا ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے. تو یہ اصل شبہ اور جو ہے شک کا مسئلہ جو ہم جو قاعدہ پیش کر رہے ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یقین آپ کو کسی بھی معاملے میں ہے، اس چیز کے پاک ہونے کا یقین ہے، یا یہ کہ جو ہے باوضو ہونے کا یقین ہے، ایک یقین ہے آپ کو، اور بیچ میں اس کے بعد اس کام میں کوئی شبہ آپ کو بیچ میں شک آ جاتا ہے، شبہ نہیں کہیں گے، شک آ جاتا ہے، تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے. شریعت آپ کو اپنے یقین پر چلنا ہے. شبہ سمجھ گئے آپ؟ شبہ کسے کہتے ہیں؟ جو حدیث میں ہے نا کہ شبہات سے بچنا چاہیے، تو وہ شبہات کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ سے وہ چیز مشتبہ ہوتی ہے، یعنی اس کا حرام ہونا یا حلال ہونا یہ واضح نہیں ہے، وہ شبہات کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں شبہات کا مسئلہ آتا ہے. وہ حدیث ہی شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں، یعنی اس کا حلال یا حرام ہونا واضح نہیں ہوتا ہے، وہ مشتبہ ہوتی ہے چیز. یہاں مسئلہ حلال اور حرام ہونے کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ کہ آپ کسی چیز کے تعلق سے یقین پر تھے، لیکن بعد میں آپ کو کوئی شک آ گیا اس کے بارے میں. آگئی بات سمجھ میں؟ جی شیخ، شکریہ، جزاک اللہ خیر. جاوید صدیقی بھائی جی شیخ. سوال کرنا تھا نا، کیجیے. جی سوال ہو گیا، میرا سوال ہو گیا. اچھا ٹھیک. اور کسی کو شیخ جی شیخ ایک حدیث میں آیا ہے، ایک حدیث ہے جہاں پہ عتبہ بن سعد بن ابی وقاص اور کسی صحابی میں یہ اختلاف ہوا مکہ پہنچنے کے بعد کہ بیٹا کس کا ہے. حضرت سعد کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا ہے، اور دوسرے صحابی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فلاں ابن زمعہ کا ہے. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ بیٹا عتبہ بن ابی وقاص کا ہے، اس کے باوجود آپ نے سودا کو حکم دیا کہ اس سے پردہ کرے. جی ہاں. تو اس کو شک میں مانیں گے، شبہ میں مانیں گے؟ شبہ، یہ شبہ ہونے کی وجہ سے. لیکن آپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ یقین کی بنیاد پر کیا تھا. وہی ہم نے آپ سے کہا کہ ایک قاعدہ ہے شریعت میں. قاعدہ کیا ہے کہ جس کے بستر پر بچہ پیدا ہوا ہے اسی کا وہ بچہ مانا جائے گا. یہ قاعدہ ہے شریعت کا، مسئلہ ہے یہ. اگر کوئی دعویٰ بھی کر دے کہ نہیں جو ہے یہ بچہ میرا ہے اور میرا اس عورت سے تعلق تھا، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ یہ یقین ہے کہ جب شادی ہوئی ہے دونوں کی اور جو ہے ایک ساتھ رہتے تھے شوہر بیوی، تو اس بیوی کا جو بھی بچہ ہوگا اس کے شوہر ہی کا مانا جائے گا، اور اسی کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ احتیاط ہے صرف، بس اور کچھ نہیں. وہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ احتیاط ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. میرے خیال سے ٹائم اوور ہو گیا، منڈے کو پھر ملاقات کریں. آپ کا آج کا درس اسی پر، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو، اور ایک نئے قاعدے کے ساتھ ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجئے، اور جو ہے ہم جو ہے جو دعا ہوتی ہے کفارہ مجلس
सुभानक अल्लाह कफ़ारे की दुआ, वो दुआ पढ़ लेते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।